الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی سیدنا الموجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. صلوات. گھرانہ بلند ہے، صلوات ذرا باجماعت ہو کے بلند تلاوت کیجیے. اگر سہمت نہ سمجھیے یہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہیں، بڑی مہربانی. میری دعا ہے جو بندہ جتنا ممبر کے قریب آئے گا مولا حسین اسے اتنی جلدی اپنی زری پہ بلائیں گے. زحمت کیجیے جی ضرور، ایک ماحول بنے تاکہ بات شروع ہو جائے. مجلس کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے باجماعت. ظہیر بھائی کی والدہ علی عباس، اسد عباس کی والدہ کے بلندی درجات کے لیے ایک صلوات. اذہان بیدار ہے، سماعت متوجہ ہے، تو مجھے اجازت دے میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں. بہت مختصر سی گفتگو، لیکن اس بستی میں میری پہلی حاضری ہے. مجھے امید ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے احساس ہوگا کہ اس بستی میں بسنے والے کے ہر دل کی بستی میں حسین بستا. تو جو ہے نا جناب بات شروع کی جائے. نجران کے عیسائی بیٹھے ہیں پیغمبر ثقلین کے سامنے، بالکل بلا تمہید بات شروع ہوئی. نبی کے سامنے نجران کے عیسائی بیٹھے ہیں اور وہ بحث کر رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا. لفظ ہے جو بیدار ہے اس کے لیے. عیسائی اس نبی سے بحث کر رہے ہیں جو اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے. سلامت رہے. جو دو چار ہاتھ اٹھے ہیں سیدہ سے خیرات ملے، اور باقی بھی انشاءاللہ زحمت کیجیے گا، بات سمجھ آئے تو بولیے گا. جو اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے اس سے بحث کر رہے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا. نبی نے پوچھا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا؟ عیسائی کہنے لگے اے محمد اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ وہ بغیر باپ کے آیا ہے. جاگ رہے ہیں تو پھر بات آپ کے لیے ہے. وہ بغیر باپ کے آیا ہے. بغیر باپ کے آنا اس کا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا، اور جو دلیل رسول نے دی کائنات میں سب سے بڑی دلیل ہے. رسول نے کہا اگر بغیر باپ کے دنیا میں آنا خدا کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، پھر آدم زیادہ حقدار تھا، اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں. سلامت ہو گیا میرے حصے کا. اس کی تو ماں بھی کوئی نہیں. وہ خدا کا بیٹا کیسے جس کی ماں تو ہے؟ آدم کی تو ماں بھی کوئی نہیں. وہ ضد پہ اڑ گئے. انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا. جب انہوں نے ضد کی تو جس کا بیٹا بنا رہے تھے اسی نے آیت بھیجی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے رسول ان عیسائیوں سے کہہ دو اگر کوئی رحمان کا بیٹا ہوتا، خدا کی قسم بہت بڑا لفظ ہے جو آنے والا ہے، اگر کوئی رحمان کا بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، پھر عیسیٰ کیوں ہوتا؟ پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں. نہیں آپ توجہ نہیں کر رہے، بے نیازی کر رہے. پہلا عبادت گزار میں محمد ہوں، یعنی میں محمد اول عبد ہوں. اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دے جب پہلا تو ہے، جب
تو خدا کا بیٹا نہیں، تیرے صدقے میں بننے والا خدا کا بیٹا کیسے ہو؟ سلامت رہو۔ جس مقصد کے لیے میں نے آیت پڑھی وہ یہ ہے کہ اللہ میرے نبی کو اول عبد کہہ رہا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں میں مصطفیٰ پہلا عبادت گزار ہے۔ اب کائنات میں جو بھی عبادت کر رہا ہے، بات مشکل تو نہیں نا، جو بھی عبادت کر رہا ہے وہ میرے نبی کے بعد، نبی اس سے پہلے عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا کون کون ہے جو عبادت کر رہا ہے، تو قرآن نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح بھی کر رہی ہے، حمد بھی کر رہی ہے۔ تسبیح، عبادت، حمد، عبادت، ہر شے عبادت کر رہی ہے، محمد ہر شے سے پہلے۔ میں بات کر گیا آپ کے سر سے گزر گئی، ہر شے عبادت کر رہی ہے، محمد ہر شے سے پہلے۔ پھر قرآن کی آیت ہے، مجھے کہنے کا حق ہے، آسمان شے ہے، محمد آسمانوں سے پہلے، سورج چاند ستارے شے ہے، محمد سورج چاند ستاروں سے پہلے، نور شے ہے، محمد نور سے پہلے، خاک شے ہے، پتہ نہیں تو کہاں بیٹھا ہے، خاک شے ہے، محمد خاک سے پہلے، فرشتے شے ہے، محمد شے سے پہلے، عقل شے ہے، محمد عقل سے پہلے، آدم شے ہے، محمد آدم سے پہلے۔ پتہ چلا جو نور سے پہلے ہے وہ نور سے نہیں، جو عقل سے پہلے ہے وہ عقلوں میں نہیں۔ سلام علیکم۔ آپ جی آدم سے بھی پہلے ہے مصطفیٰ۔ آدم شے ہے، آدم عبادت گزار ہے، لیکن پہلا نہیں، پہلا عبادت گزار مصطفیٰ ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا محمد کی وجہ سے آدم ہے، آدم کی وجہ سے مصطفیٰ نہیں۔ مسجد سجی تھی رسول کی، شمع رسالت کے پروانے شمع کو گھیر کے بیٹھے، ایک بندہ دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، نسل آدم بتا رہا ہوں کون، ایک بندہ آیا مسجد میں، اس کے رنگ اڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک جن آ رہا ہے سیدھا مسجد کی طرف۔ فضائل مرتضوی کتاب کا نام ہے، یہ واقعہ وہاں پڑھ لینا۔ 30 گز قد ہے اس کا، 7 گز لمبے بال ہیں، بازوں سے لمبے اس کے دانت ہیں، اور سیدھا مسجد کی طرف آ رہا ہے۔ نبی سن کے مطمئن ہو کے چپ کر کے بیٹھ گئے، کئیوں کے رنگ اڑ گئے۔ کیا کہا؟ یہاں آ رہا ہے، یا رسول اللہ سنا نہیں، مسجد میں آ رہا ہے، جن خطرناک مخلوق کا نام ہے، مسجد میں آ رہا ہے۔ سرکار نے کہا پریشان نہ ہو، مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ عجیب بات ہے، اتنا بڑا جن ہے، اس کے دونوں ہاتھ ایک کھجور کے پتے سے بندھے ہوئے اور اس کے رخسار سے خون جاری ہے۔ کہا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، وہ بلند قامت جن وہ مسجد کے صحن میں داخل، سب دیواروں کے ساتھ لگے، وہ چلتا ہوا پیغمبر کے منبر کے سامنے آ کے اس نے سلام کیا، ہاتھ پہلے یوں بندھے ہوئے تھے، سلام کر کے کہتا ہے مصطفیٰ میں 30,000 سال میری عمر ہو چکی۔ کہا مجھے پتہ ہے، یہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، یہ میرے رخسار سے خون جاری، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، لیکن پوچھے گا نہیں میرے ساتھ ہوا کیا؟ سرکار نے کہا جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہو اسے محمد کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے لیکن ان کو تو بتا تیرے ساتھ ہوا کیا؟ اس نے کہا 30,000 سال میری عمر ہے، میں شیاطین میں سے آدم سے ہماری دشمنی تھی، اور شیطان کی عادت ہے دشمنی باپ سے ہو بدلہ بیٹوں سے لیتا ہے۔ آپ جی جو ہاتھ اٹھا ہے میں سمجھ گیا، میرا سلام اس کو۔ آدم سے ہماری دشمنی، میں نسل آدم کا دشمن تھا، جہاں مجھے آدم کا کوئی بیٹا نظر آتا میں اس پہ حملہ کرتا، میں اسے مار دیتا۔ وقت گزرتا رہا، میں آدم کے بیٹے مارتا رہا۔ ایک دن میری آنکھوں کے سامنے ایک گھوڑے پہ نقاب پوش گزرا، جاگنا، سفید گھوڑا تھا، چہرے پہ نقاب تھا، وہ گزرا۔ جب میں نے آدم کا بیٹا دیکھا میں نے کہا یہ بھی آدم کا بیٹا، میری وہی رگ پھڑتی کہ میں اس کو بھی پکڑ کے ماروں۔ جیسے میں اسے مارنے کے لیے اس کے قریب گیا،
محمد مصطفیٰ عجیب کام ہوا. وہ جو گھڑ سوار تھا نقاب پوش تھا, اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. اب جاگیں گے تو میں اگلا لفظ کہوں گا, اس نے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. 30 گز 90 فٹ قد تھا اس کا. کہا محمد مصطفیٰ عجیب بات ہے, وہ زین پہ بیٹھا تھا, اس نے بیٹھے بیٹھے میرے رخسار پہ تماچا مارا. یہ زخم اسی تماچے کا ہے, یہ خون اسی دن سے جاری ہے. پھر اس نے میرے ہاتھ چھوڑے نہیں, کھجور کا پتا توڑ کے اس نے میرے دونوں ہاتھ اس کھجور کے پتے سے باندھ دیے. باندھ کے وہ جانے لگا. میں نے اس سے کہا کہ میرا جرم کیا ہے؟ میں نے تو تجھے ابھی کچھ کہا ہی نہیں, تو نے مجھے مارا بھی, میرے ہاتھ بھی باندھ دیے, وجہ کیا ہے؟ اس نے جاتے ہوئے کہا تیرا یہ جرم تھوڑا ہے, تو ہمیں آدم کی اولاد سمجھ رہا ہے. سلامت ہے, ہمیں نسل آدم سمجھتا ہے. میں اپنے گھر چلا گیا, اپنی قوم کے پاس. اب جن کتنے طاقتور ہوتے ہیں میں بتا تو نہیں سکتا, آپ اندازہ کیجئے. میری پوری قوم کوشش کرتی ہے کہ وہ پتہ کھل جائے یا کٹ جائے, نہ پتہ کھلا نہ کٹا. پھر مجھ سے کسی نے کہا کہ تو آدم کی نسل کا دشمن تھا, معافی مانگ, نوح کے پاس چلا جا, نوح سے معافی مانگ, یہ کام وہ کرے. جب میں نوح کے پاس پہنچا, اس وقت نوح کی کشتی جبل جوتی پہ پہنچی تھی. نوح کے پاس ساری مخلوق تھی جو وہ کشتی سے اتار رہا تھا. میں نے معافی بھی مانگی, میں نے کہا یہ پتا ہے, کھجور کا ہے, کوئی باندھ گیا ہے, میرے ہاتھ کھول دو. نوح نے بھی کوشش کی, پوری مخلوق نے کوشش کی, سارے مل کے نہ پتا کھل سکا نہ کٹ سکا. نوح کے بعد میں ابراہیم کے پاس گیا, نہ پتا کھلا نہ کٹا. میں موسیٰ کے پاس گیا, موسیٰ سے بھی نہ پتا کھلا نہ کٹا. زمین پہ بیٹھ, عرش پہ چلا جا, بات آل محمد کی ہے اور سننے والوں کے لیے ہے. پھر میں عیسیٰ کے پاس گیا, جب عیسیٰ طاقت لگا کے تھک گیا, تب عیسیٰ نے مجھ سے کہا پروردگار راز کیا ہے؟ اللہ نے کہا عیسیٰ ایسے زور لگانے کا فائدہ کوئی نہیں, اسے اللہ کے ہاتھ نے باندھا ہے, اللہ کا ہاتھ ہی کھول دے گا. اب میں تیرے پاس آیا ہوں, تیرے بعد میں بھی بولوں, یا میرا ہاتھ کھول دے, اس پتے کو یا کھول دے یا کاٹ دے. ابھی کہنے کی دیر تھی, مسجد میں علی داخل ہوئے. آپ جیئے, آپ جیئے, علی کے ذکر پہ چہرے کھلنے چاہیے. علی مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی علی داخل ہوئے, اس نے مڑ کے علی کی طرف دیکھا, دیکھنے کی دیر تھی, پھر وہ بھاگنے لگا. کبھی اس نکر میں بھاگتا ہے, کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے, کبھی بھاگ کے ادھر جاتا ہے, اور بھاگتا ہوا کہتا ہے محمد اے اللہ کے نبی مجھے اس سے بچا, اے محمد ان سے بچا, اے اللہ کے نبی مجھے اس سے بچا. پیغمبر نے کہا بھاگتا کیوں ہے؟ کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہی تو تھا جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. اسی کی بیٹیوں کے ہاتھ مسلمانوں نے باندھے. وقت بہت تھوڑا ہے میرے پاس, اور پھر ممبر سے بھی وقت تھوڑا ملا, تو چاہتا ہوں اسی مسائل کی منظر بھی تمام ہو جائے. یہ تمہیں پتا ہے سجاد خون رویا ہے, سجاد علی کی بیٹی کا قافلہ پہنچا. جیسے قافلہ پہنچا, شام کا دروازہ بند تھا. سپاہیوں نے کہا دروازہ کھولو, قیدی آ گئے. اندر سے جواب ملا انہیں دروازے پہ روک, بازار سجائے جا رہے ہیں. میں مسائل پڑھ گیا, اللہ کرے تیری ہائے بلند ہو جائے. ابھی بازار سجائے جا رہے ہیں. اگلا دن چڑھا, وہ دن بھی گزر گئے, دروازے نہیں کھولے. تیسرا دن گزرا, دروازے نہیں کھولے. علی کی بیٹی نے سجاد سے کہا بیٹا سجاد پوچھ کس بات کا انتظار ہے؟ سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں کہتے ہیں ابھی بازار میں بھیڑ تھوڑی ہے. 17 اذانیں علی کی بیٹی جب سن چکی تب بازار کا دروازہ کھولا. میں لمحے سے پہلے تیری توقع سے پہلے ممبر چھوڑنے والا ہوں, کوشش کرنا ہے ضرور بلند ہو, سیدہ راضی ہو جائے.
جیسے ہی بازار کا دروازہ کھلا پہلا سپاہی سید سجاد کے پاس آیا، ہاتھ میں خط تھا، اس نے سجاد کو خط دیا، سجاد خط پڑھ کے سجاد اونچی آواز میں رونے لگا۔ علی کی بیٹی سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے سجاد کیا ہوا؟ سجاد وہ کاغذ علی کی بیٹی کی طرف دیکھ کر کے کہتا ہے پھپھی اماں یہ میری موت کا پیغام آیا ہے۔ کہا لکھا کیا ہے؟ کہا پھپھی اماں یزید کا حکم ہے کربلا سے شام تک علی کی بیٹی اونٹ پہ آئی ہے، اب بازار میں پیدل چلے۔ پیدل کا نام آیا، علی کی بیٹی نے کہا نہیں سجاد کچھ ہو جائے میں پیدل نہیں چلوں گی۔ 5 لاکھ بے غیرت ناچ رہے تھے اور شامی کہہ رہے تھے کہ علی کی بیٹی پیدل چلے۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے سجاد میں پیدل نہیں چلوں گی۔ جب کہا نا پیدل نہیں چلوں گی، شمر کو پتا چلا اس بے غیرت نے 40 سپاہیوں کو ساتھ لیا، سب کے ہاتھ میں تازیانے تھے، یہ سجاد کے پیچھے آئے، انہوں نے سجاد کی پشت پہ تحریر لکھنی شروع کی، اب ہائے کر ماتم کا رو نہ رو تیری مرضی، میں منبر چھوڑنے لگا ہوں۔ جب سجاد پہ تازیانوں کی بارش کی، عالیہ کی گود سے سکینہ زمین پہ گری، روتی ہوئی ان سپاہیوں کے پاس آئی، کہا نہ مار، میری پھپھی نہیں چلتی، میں علی کی پوتی ہوں، میں بازار میں پیدل چلتی ہوں۔ عزاداروں یہ کہتے سکینہ تنہا بازار میں پیدل چلی، چلنے کی دیر تھی، نیزے کی نوک سے حسین کی آواز آئی زینب دیکھ اور میری سکینہ تنہا اور ناچتے ہوئے بدماشوں میں جا رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا، ہاتھ بندے تھے علی کی بیٹی کے، علی کی بیٹی اونٹ سے زمین پہ آئی، علی کی بیٹی نے پہلا قدم ناچتے ہوئے شرابیوں کے ہجوم میں رکھا، اور جیسے ہی علی کی بیٹی نے پہلا جملہ کہا مجھے راستہ دو میں غازی کی بہن ہوں، غازی کی بہن کا نام آیا، سجاد کی آنکھیں پھٹ گئی، خون جاری ہو۔ اللہ لعنت اللہ۔